بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے، یعنی طریقت کے فن کے امام تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا معاملہ زنا سے بھی سخت ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ احکام میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں، چنانچہ اس کی ایک حکمت تو مشہور ہے، وہ یہ کہ زنا حق اللہ ہے اور غیبت حق العبد ہے۔ اور ایک حکمت حضرت نے اپنے علوم موہوبہ سے ایک مرتبہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ غیبت گناہ جاہی ہے اور زنا گناہ باہی ہے، یعنی منشا غیبت کا تکبر ہے جو بعد غیبت کے بھی باقی رہتا ہے، اور اسی لیے اکثر غیبت کرنے والے کو ندامت نہیں ہوتی اور اپنے کو گناہگار نہیں سمجھتا، بخلاف زنا کرنے والے کے کہ اس کو ندامت بھی ہوتی ہے اور اپنے کو گناہگار بھی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ ہے ان علوم موہوبہ کی لطافت کا، اور جو حکمتیں خود منصوص ہیں وہ ان واردات سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ یہ حضرات عجیب شان کے بزرگ تھے، سلف کے نمونہ تھے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان حضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی وجہ ہے کہ اور کوئی نظروں میں نہیں سماتا۔ ان حضرات میں کوئی بات تو تھی ہی کہ ان کی صحبت سے گنوار لٹ جاہل ایسے ہو جاتے تھے کہ بعض علماء میں بھی آج ویسی چیز نظر نہیں آتی۔ ان حضرات کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی اس کی یہ حالت ہو گئی، آہن کے پارس آشنا شد، فی الحال بصورت طلا شد۔ جو لوہار پارس کی پتھری سے چھو بھی گیا فوراً ہی سونے کی شکل کا ہو گیا۔ مفتی الہی بخش حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد خاص تھے۔ کسی کے سوال پر سید صاحب نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی تھے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے، انہوں نے ان کو خاص طور سے تربیت دے کے کھڑا کیا تھا۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد خاص کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سید صاحب کے تعلق سے پہلے بھی قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے اور اب بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ کسی کے سوال پر مفتی صاحب نے سید صاحب کے تعلق سے فرمایا تھا کہ پہلے بھی قرآن و حدیث پڑھے ہوئے تھے اور اب بھی وہی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ یہی قرآن و حدیث پہلے اور طرح کا نظر آتا تھا، اب اور طرح نظر آتا ہے۔ سو یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے، مگر افسوس اتنی بڑی چیز کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اور صحبت اختیار نہیں کرتے۔ بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے، بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے۔ یاد رکھو بدون اپنے کو مٹائے کچھ نہیں ہوتا۔ مٹانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کتابیں مٹا دو، نہیں، اپنے کو مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں۔ جب تک یہ بات نہ پیدا ہو سمجھ لو کہ دوسرے معنی کر فنا ہو، یعنی برباد ہو، کورے ہو، کچھ نہیں ہو۔ اب رہا یہ شبہ کہ وہ چیز کیا ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے اور اپنے کو ان کے سپرد کرنے پر ملتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے سے مطلق سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر سمجھایا بھی تو ایسا قصہ ہو جائے گا جیسے ایک اندھے حافظ جی کی حکایت ہے ٹیڑھی کھیر کی۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک حافظ جی تھے نابینا، ان کی ایک لڑکے نے دعوت کی، کہنے لگے کیا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا کہ کھیر۔ اب گڑبڑ شروع ہوتی ہے اور غلطی میں ابتلا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سفید۔ کہنے لگے سفید کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جیسے بگلا۔ حافظ جی نے پوچھا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اب وہ اس کو کیسے سمجھاتے؟ اس نے سامنے بیٹھ کر بگلے کی گردن کی طرح ہاتھ موڑ کر سامنے کو کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے ہاتھ سے ٹٹول کر کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، حلق سے نیچے کیسے اترے گی؟ دیکھیے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے۔
یہ تو تھا بگلا اور لڑکا تھا پگلا، دعوت کی صرف واحد صورت تھی، طباق بھر کر لا کر حافظ جی کے سامنے رکھ دیتا کہ لو کھا کر دیکھ لو کہ کھیر کیسی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ گھبراتے ہیں، مگر اپنے کو کسی محقق کے سپرد کر کے دیکھو، وہ تم کو سختی میں نہ ڈالے گا، کھیر کے طباق کی طرح تم پر طریق کو آسان کر دے گا، جو بدون مشقت ہی حلق سے اتر جائے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر جمعرات کو پڑھا کر کے گنگوہ چلے جاتے تھے، جمعہ وہیں گزار کے سنیچر کی صبح کو آ جاتے تھے۔ 2 راتیں ایک دن مل جا سکتی تھی اپنے شیخ کے پاس گزارنے کے لیے۔ تعلم میں صدر مدرس بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ جمعرات کو پڑھا کے نکل جاتے تھے، گنگوہ پہنچ جاتے اور ہفتے کو صبح میں واپس آ جاتے یا جمعہ کو رات میں واپس آ جاتے۔ خود بہت بڑے محدث محقق تھے۔ بعض شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کی صحبت میں بیٹھنے، آپ کا درس سننے، آپ کی مجلس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ وہاں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ یہیں رہا کرے، 2 دن کا ناغہ کرتے ہیں تو ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں، آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں اتنے بڑے آدمی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ یہ فرمایا یعنی وہاں جا کر ہمیں کیا ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ایسا نشہ ہے جو جانے کے بعد ہی ملتا ہے۔ اب آپ کو بتا کے کیسے میں کہوں کہ کیا ملتا ہے، بتانے کی چیز ہوتی تو بتا دیتا، یہ تو سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے سمجھنا تو عمل سے ہی ہوتا ہے، سمجھنا بتانے سے نہیں ہوتا۔ ہر حقیقت الفاظ کی قید میں نہیں آتی، کیفیات کو لفظ و بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو اہل اللہ کی صحبت میں جا کر آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو کیا بیان کرے، وہ کیسے سمجھائے؟ وہ کیفیت ہے، وہ باتیں نہیں ہیں۔ باتیں تو باتوں سے کہی جا سکتی، لیکن کیفیت تو ملنے کی چیز ہے، لینے کی چیز ہے۔ کوئی لے گا تو اسے ملے گی، نہیں لے گا تو کیسے؟ تو اس لیے حضرت نے فرما دیا کہ میں کہتے ہیں شراب کو، یہاں شراب سے مراد حق تعالی شانہ کی شراب، محبت اللہ تعالیٰ کی، اس کا نشہ چسکا۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نفس کے بہلانے کو کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس ضرور رکھے۔ ساری پریشانیوں میں نفس جو ہے وہ مال کے حوالے سے ہی مبتلا کرتا ہے، یعنی بعض تو اندیشے خواہ مخواہ پیدا کر کے، اور بعض واقعی آئے ہوئے پریشانیوں کو لے کر کے۔ بہرحال ادھر ادھر سے ملا کے ہوتا یہی ہے کہ صاحب تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس کیا ہے اور تیرا کیا ہوگا اور تو کیا کرے گا، یہ کیسے کرے گا، وہ کیسے کرے گا، سب اسی تشویش میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ بقول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ دن بھر سوچتا رہتا ہوں کہ رات کو اللہ کی عبادت کر لوں گا، اب محنت مزدوری کر لوں، تو دن بھر کام میں لگا رہتا ہوں اور عبادت کے لیے رات کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ رات میں جا کر جب کام کچھ نہیں رہے گا اللہ کی بندگی کر لوں گا، کچھ نمازیں پڑھ لوں گا، تلاوت کر لوں گا رات میں۔ لیکن جب رات کو نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پوری نماز میں یہ خیال رہتا ہے کہ صبح کو بچے کیا کھائیں گے، یہی خیال رہتا ہے، تو وہ بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی انسان کی تشویش ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کچھ تھوڑا بہت جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھ لو بس۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے تکیے کے نیچے کچھ دینار و درہم رکھے رہتے تھے، اور رہتے بہت سیدھے سادے تھے، ہر وقت عبادت میں بندگی میں لگے رہتے تھے، پیسے ویسے سے کوئی دلچسپی ان کی نظر نہیں آتی تھی لوگوں کو، لیکن تکیے کے نیچے ضرور رکھے ہوئے رہتے تھے پیسے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو
کچھ مال سے محبت دکھتی نہیں ہے، کہیں بھی ہم لوگوں کو نظر نہیں آئی، ترک دنیا نظر آتا ہے سب، لیکن یہ مال کائے کو اٹھا اٹھا کے رکھتے رہتے ہیں آپ تکیے کے نیچے، ہمیشہ پڑا رہتا ہے کچھ مال، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ واقعی مجھے مال سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور اس مال سے بھی نہیں ہے جو تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ میرا نفس کبھی کبھی کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب وہ مجھے کچھ نہیں ہونے کا طعنہ دیتا ہے تو میں تکیہ اٹھا کے دکھا دیتا ہوں اس کو، دیکھ اتنے پیسے رکھے ہوئے میرے پاس، یہ نہیں، اور اس کو مطمئن کر کے اپنے کام میں لگ جاتا ہوں، یہ نہیں۔ تو یہی راز ہے جو حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں، جب جب پریشان کرے، ارے کوئی بات نہیں بھائی، اتنے پیسے تو رکھے ہیں نا، کام انشاءاللہ اس سے نکل جائے گا، بولو، اس کو بولنے کے لیے تھوڑے رکھو، بس اپنے کام کرتے رہو، اللہ جو دیا کھاؤ پیو خوش رہو، عبادت کرو، بندگی کرو، یہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے جو بزرگوں نے یکسوئی کے خاطر بیان کی۔ یکسوئی بڑی چیز ہے، اور یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہے تو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، تو وہ لوگ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی تھوڑا رکھ لیا کہ یہ بھی ایک وسیلہ بن جائے اللہ کی طرف توجہ کا، اور ڈسٹربنس نہ ہو، تو اس کو رکھا کام آیا کیا، کوئی حرام ناجائز چیز تو نہیں ہے، جائز وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ ایک